الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حق اللہ علی العباد، بندوں پر اللہ کے حقوق، ان کی معرفت یعنی ان کو جاننا اور ان کو سیکھنا ایک بندہ مسلمان کی زندگی میں کس قدر اہم ہے، اس کا کیا مقام ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ جل وعلا کے حقوق کے متعلق جاننا کسی بھی مسلمان کی زندگی میں اللہ کے حقوق کو جاننا، ان کا سیکھنا فرض عین کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ اللہ کا حق اللہ کے غیر سے مقدم ہے، یعنی بندے پر لازم ہے کہ وہ پہلے حق اللہ ادا کرے، اللہ کا حق ادا کرے۔ اور اللہ جل وعلا نے انسان کی تخلیق کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد یہ بنایا ہے کہ وہ حقوق اللہ کو بجا لائے، اللہ کے حقوق کو ادا کرے، اللہ کے احکامات کی اتباع کرے، ان پر عمل پیرا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورۃ نساء ہے، آیت نمبر 32 ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 21 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ جل وعلا اس آیہ مبارکہ میں اپنی الوہیت کا بیان فرما رہا ہے اور ہم پر یہ واضح کر رہا ہے، ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اللہ جل وعلا سے زیادہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندہ اس کی اطاعت کرے۔ بندے پر نعمت کرنے والا اللہ جل وعلا ہے، اور اللہ کی نعمتوں میں سے انسان پر سب سے پہلی نعمت یہ ہے کہ وہ نہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے وجود بخشا، وہ عدم تھا، اللہ نے اسے موجود کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ظہور اس پہ فرمایا، ظاہراً بھی باطناً بھی۔ اور کیوں نہ ہو کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ کائنات میں موجود ہر چیز کا مالک ہے، الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید۔ تو اللہ کے حقوق میں سے ایک بڑی بات یہ ہے، فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، کہ انسان مسلمان کسی کو بھی اللہ جل وعلا کے برابر نہ ٹھہرائے، نہ احکام میں، نہ اطاعت میں، نہ اتباع میں، نہ محبت میں، نہ بندگی میں، نہ اطاعت بجا لانے میں۔ اللہ جل وعلا کو سب سے برتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے اولیٰ اور سب سے بڑا جانے اور سب سے بڑا مانے، اور یہ یقین رکھے کہ اللہ اکبر من کل شیء، کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اسی لیے پیدا کیا ہے، جنید بغدادی فرماتے ہیں، ای لیعرفون، تاکہ وہ مجھے پہچانیں۔ صحیحین میں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ حضور نے فرمایا، فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی ہی کی مانیں، صرف اسی ہی کی اطاعت بجا لائیں، اسی ہی کی بندگی کریں، اسی ہی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں، اور اس کے احکام میں، اس کی اتباع میں اور اس کی کبریائی میں کسی دوسرے کو شریک نہ کریں۔ اور فرمایا، حق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا، فرمایا جو اللہ کی بندگی بجا لائے، جو اللہ کی اطاعت کرے، اس کا اللہ پر یہ حق ہے، اللہ کے ذمہ یہ ہے کہ اسے عذاب نہ دے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ حضور نے فرمایا، نہیں، فیتکلوا، کہ وہ اسی پر تکیہ کرنے لگیں گے، وہ اسی کے اوپر توکل کرنے لگیں گے۔ عبادت کا معنی کیا ہے؟
عبادت کا معنی خضوع کے آتے ہیں، خشوع کے آتے ہیں، تذلل یعنی عاجزی اختیار کرنا، انکساری اختیار کرنا، اللہ جو حکم دے اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا، اسے بجا لانا، شوق کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، وارفتگی کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہونا۔ عرب کہتے ہیں طریق معبد یعنی بہترین راستہ جس پر آسانی سے چلا جا سکے، کوئی دشواری پیش نہ آئے، یعنی بندہ مومن کو ایسا ہو جانا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات جب اس پر چلائے جائیں، لاگو کیے جائیں تو اسے کوئی دشواری نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو، بلکہ وہ احکامات آسانی کے ساتھ اس کے وجود کے اوپر، اس کے کردار کے اوپر، اس کے افکار کے اوپر لاگو ہوتے چلے جائیں۔ عبادت کا کیا مطلب؟ عبادت وہ جامع لفظ ہے جس میں ہر وہ بات، خواہ وہ ظاہری ہو خواہ وہ باطنی ہو، ہر وہ عمل خواہ وہ ظاہری ہو خواہ وہ باطنی ہو، جس سے اللہ اور اس کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جاتے ہیں، اسے عبادت کہتے ہیں۔ اللہ جل وعلا کے جو حقوق ہیں ان کی مثالیں کیا ہیں اور ان کی اقسام کیا ہیں؟ اللہ کے جو بندوں کے ذمہ حقوق ہیں ان میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ انسان مسلمان اللہ پر ایمان لائے۔ سورۃ حدید آیت نمبر 7 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور جس کا تمہیں اللہ نے جانشین کیا ہے، جو مال تمہیں دیا ہے، اسے اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ فرمایا جو ایمان لائے اور اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا تو ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دوسرا حق جو بندوں پر ہے کہ وہ بندگی میں کسی کو شریک نہ کریں، وہ اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں اور اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اللہ فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بخاری کی حدیث ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ بندوں کے ذمے اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ فقط اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے سوا کسی کو شریک اللہ کی بندگی میں نہ کریں، اور ایمان لائے اللہ کے اسماء پر، اللہ کی صفات پر، جیسا کہ کتاب و سنت میں آیا، اور یقین رکھے کہ وہ اللہ جل وعلا کو اپنے علم کے ساتھ محیط نہیں ہو سکتا، ولا یحیطون بہ علما، اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی اپنے علم کے ساتھ، اپنے علم کے احاطے میں نہیں لے سکتا۔ ایمان کی ضروریات میں سے یہ ہے کہ وہ یہ یقین رکھے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ اللہ کی تعظیم کریں، اللہ کے احکام کی تعظیم کریں، اور اللہ کی تعظیم میں سے یہ ہے کہ جو اللہ حکم دے اسے بخوشی بجا لائے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، سورۃ نور آیت نمبر 13 میں اللہ فرماتا ہے تمہیں کیا ہے ای لا تخافون للہ عظمتا، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے اس کی کبریائی کو دیکھ کر، ولیس للہ عندکم قدر، ایسا کیوں ہے کہ تم ان میں شامل ہو کہ جو اللہ کی ویسے قدر نہیں کرتے جس طرح اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی تعظیم کی جو صورتیں ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کی تعظیم کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کر دیا، جن کے قریب جانے سے حرام کر دیا، کہ منع کر دیا کہ انہیں اختیار نہیں کرنا، یہ کام نہیں کرنے، اور دوسرا یہ کہ جن کی ادائیگی کا جس طرح حکم دیا ہے اسی طرح بجا لانا۔ فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، یعنی جس نے اللہ جل وعلا کی، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کی تعظیم کی، اللہ کی حرمات کی تعظیم کی، یعنی گناہوں سے بچا، وہ اللہ کے ہاں اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ اور فرمایا دوسرا اللہ کی تعظیم کی صورت یہ ہے کہ اللہ کے شعائر، یعنی اللہ نے جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے، جس کو بجا لانے کا حکم دیا ہے، اس کی تعظیم کرے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، اور فرمایا جس نے اللہ کے حکم کی، اللہ کے احکام کی تعظیم کی، انہیں بڑا جانا اور ان کو بڑا جانتے ہوئے اپنے نفس کو ان کے سامنے خم کر دیا، تو یہ اللہ کے ہاں دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ اللہ کی تعظیم کی تیسری صورت یہ ہے
حضور نے فرمایا ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کسی بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ اور فرمایا وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافیا، اور حامل قرآن جو اس میں غلو کرنے والا نہ ہو اس کی تعظیم کرنا گویا کہ اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، عادل سلطان کی تعظیم کرنا گویا کہ اللہ کی تعظیم کرنا ہے۔ اللہ کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ظاہراً باطناً جہراً وسرراً ہر حال میں اس سے ڈرا جائے۔ یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، وہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں اللہ سے نہیں ڈرتے، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے، اور وہ رات اس حال میں گزارتے ہیں کہ وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں، اللہ ان کے اعمال کا احاطہ کیے ہوئے۔ اللہ کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ جب اس کا حکم سنے تو اپنا سر خم کر دے، اسے بجا لائے۔ فرمایا وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت کو یہ اختیار نہیں ہے جب اللہ اس کے رسول کسی حکم کا فیصلہ کر دیں تو وہ اس میں ٹال مٹول سے کام لے، یا وہ اس کو اس طرح بجا نہ لائے جس طرح بجا لانا ہے۔ اور اللہ کا ایک حق یہ ہے کہ اس سے محبت میں شدت اختیار کی جائے۔ حضرت ذوالنون فرماتے ہیں جب تو اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرے گا، جب تو اللہ سے ڈرنے لگے گا تو تیرا دل نرم پڑ جائے گا، جب تیرا دل نرم پڑ جائے گا تو وہ اللہ سے محبت میں شدید ہو جائے گا۔ حضور نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سوا، تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس چکھے گا، اور فرمایا ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اسے سب سے زیادہ محبوب ہو، پسندیدہ ہو۔ اللہ کے حقوق میں سے بندے پر ایک حق یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر اور اس کے شکر کو ہمیشہ لازم رکھے، اپنی زندگی کا حصہ بنائے۔ اللہ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں فرشتوں میں بطور فخر تمہارا ذکر کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، میرے شکر گزار بن جاؤ، میری ناشکری مت کرو۔ اللہ کے حقوق میں سے ایک بڑا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو جائے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھنا یہ محبت کی عمدہ ترین قسم ہے، اور یہ اللہ کا خالص حق ہے۔ اور اللہ کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ ہر بندہ اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہو۔ شر کی نسبت اللہ کی طرف نہ کرنا اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ حضور نے فرمایا والخیر کلہ فی یدیک والشر لیس الیک، یا رب ساری کی ساری خیر تیرے ہی ہاتھوں میں ہے اور شر تیری طرف سے نہیں ہے۔ اللہ کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ استغفار اور توبہ کو اپنے اوپر لازم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورۃ نور آیت نمبر 31 ہے، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں رجوع بجا لاؤ، توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کے تحت فرماتے ہیں جان لے ہر وہ شخص جس نے گناہ کیا اس پر فوراً توبہ کرنا لازم ہے، کیونکہ توبہ اللہ کے حقوق میں سے ہے۔ اللہ کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ بندہ مومن اللہ سے حسن ظن رکھے۔ جابر بن عبداللہ راوی ہیں، حضور نے فرمایا لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ، تم میں سے کسی کو اس حال میں موت نہ آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ بد ظن ہو، یعنی اس کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ حسن ظن رکھتا ہو۔ اللہ جل وعلا کی معرفت کے فوائد کیا ہوتے ہیں؟ جب انسان اللہ کو جان لیتا ہے، اللہ کو پہچان لیتا ہے، تو پہلا فائدہ یہ ملتا ہے کہ خود پسندی اور تکبر سے نجات پاتا ہے۔ دوسرا فائدہ اللہ کو پہچاننے کا یہ نصیب ہوتا ہے کہ عمل میں سے خود پسندی، ریاکاری اور عمل پر توکل کرنا اور تکیہ کرنا انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ جل وعلا کے لیے عاجزی، خشوع، خضوع اور انکساری نصیب ہوتی ہے۔ پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس کی رحمت اور اس کی
مغفرت سے انسان کے دل میں ایک امید پیدا ہو جاتی ہے۔ چھٹا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مجاہدہ نفس نصیب ہوتا ہے، عمل میں اخلاص اور حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا مردہ دل اللہ کی محبت کے سبب زندہ ہو جاتا ہے۔ آٹھواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ سے ملاقات کا شوق اور بڑھ جاتا ہے اور اسے اللہ کی عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ نواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کے حقوق بجا لاتا ہے تو اللہ اسے مخلوق سے بے نیاز کر دیتا ہے۔